وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم سامعین اکرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسلام کے اہم رکن یعنی حج کے اندر توحید و سنت کے کیا مظاہر ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے دیے تھے حج کے موقع پر ان کو ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک حج کیا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے ہمراہ حج کیا تھا. ایک بڑا مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حج کے موقع پر بہت ہی اہم باتیں اور بہت ہی قیمتی باتیں اپنی امت کے لوگوں کو ارشاد فرمائی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ یہاں پر ہماری باتوں کو سن رہے ہیں وہ ہماری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باتیں سننے والوں سے زیادہ وہ لوگ باتوں کو یاد رکھتے ہیں جن تک باتوں کو پہنچایا جاتا ہے. اس لیے ہماری باتیں لوگوں تک پہنچا دی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 4 خطبے دیے تھے. جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر 4 خطبے ارشاد فرمائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن خطبہ دیا. آپ نے یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا. اور اس کے بعد جو تشریق کے ایام ہیں ایام تشریق میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں اس دن کا واسطہ دیا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ دے رہے تھے اور اس شہر کا واسطہ دیا جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اس مہینے کا واسطہ دیا جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ای یوم ھذا،
یہ کون سا دن ہے؟ تو قالوا یوم الحرام، صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ دن حرمت والا دن ہے، یعنی اس دن کا بڑا احترام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان دنوں کا احترام ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان دنوں میں، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، ان دنوں میں خاص طور سے تم اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچو، ظلم و زیادتی سے بچو، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے سے بچو، ایک دوسرے کو مارنے سے بچو، ایک دوسرے کا خون کرنے سے خاص طور سے ان دنوں میں بچو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جس دن میں تم لوگ ہو یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یوم الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حرمت والا ہے، بہت ہی محترم دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا شہر الحرام، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، یعنی پورا مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ پورا مہینہ حرمت والا ہے، اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے، اس مہینے میں نیک کام ہونے چاہیے، اور خاص طور سے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل انسان کسی دوسرے دن میں کرے تو ان 10 دن میں عمل کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا، تو ان 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ جس مہینے میں ہم لوگ ہیں، جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر الحرام ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ شہر بلد الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر بھی حرمت والا ہے، دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں اور دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں، سارے شہروں میں سب سے زیادہ حرمت والا شہر مکہ مکرمہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی حرمت کا ذکر اپنی احادیث میں کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے رسول کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جہاں پر حج کا ذکر کیا ہے تو وہاں بھی ذکر فرمایا کہ فیہ ھدی ورحمۃ للعالمین، کہ یہ یہاں پر بڑی مبارک چیزیں ہیں اور بابرکت مقامات ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کی جگہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر بھی حرمت والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ رب العالمین قسم کھا کر کہتا ہے کہ قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی جس شہر میں آپ مقیم ہیں، آپ رہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی قسم کھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو پوچھنے کے بعد اور دن، مہینے اور شہر کی حرمت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، اے مسلمانوں جان لو کہ تمہارا خون، وَأَمْوَالَكُمْ اور تمہارا مال، وَأَعْرَاضَكُمْ اور تمہاری عزتیں، حرام علیکم تم پر حرام ہیں، کحرمت یومکم ھذا جس طرح سے یہ دن محترم ہے، فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا اور جس طرح سے یہ مہینہ محترم ہے اور جس طرح سے یہ شہر محترم ہے، اسی طرح سے تمہاری جانیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں، یعنی کسی کی جان کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے، اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے یہ مہینہ حرام ہے، یہ شہر حرام ہے اور یہ دن حرام ہے۔ اسی طرح سے کسی کے مال کو ناجائز انداز میں لینا اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے یہ دن حرام ہے، یہ شہر حرام ہے، یہ مہینہ حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنا، ایک مسلمان کی عزت
اس کی آبرو پر کیچڑ اچھالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے یہ مہینہ حرام ہے، یہ شہر حرام ہے، اور جس طرح سے یہ دن حرام ہے۔ اس کے بعد یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، کیا میں نے باتوں کو پہنچا دیا؟ آپ نے 2 بار ایسا کہا۔ اس کے بعد آپ نے کہا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پوری تبلیغ کر دی، جو باتیں تو نے مجھے دے کر بھیجا تھا پوری باتیں اللہ میں نے امانت کے ساتھ امت کو پہنچا دی ہیں، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے کہا کہ استنصت الناس، اے جریر تم لوگوں کو خاموش کرو، میں ان سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں لا ترجعوا بعدی کفارا، تم میرے بعد کافر مت ہو جانا، اور ایک دوسری روایت میں ہے لا ترجعوا بعدی ضلالا، تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے قتل کو کفر سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے جنگ و جدال کرنا، اس سے لڑنا ناحق، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اسی بات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہ تم لوگ میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ یہ کافروں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا قتل کرتے ہیں، یہ کافروں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو ہتھیار دکھاتے ہیں، یہ کافروں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر تلوار اٹھاتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں تم کافروں کے شیوا کو مت اختیار کر لینا، تم میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن کو مارنے لگے اور بعض کو ہلاک کرنے لگے، تم ایسا کام مت کرنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا الا اخبرکم بالمؤمن، کہ اے مسلمانوں کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ سمجھیں، وہی حقیقت میں مومن ہے۔ ایک مومن کسی کا خون نہ بہائے، کسی کو ناحق نہ مارے، اور کسی کا خون نہ بہائے، کسی پر حملہ نہ کرے، اور اسی طرح سے ایک مومن کسی مومن کا مال نہ لے باطل طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن حقیقت میں ایسے ہی انسان کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آخری باتوں کو آج اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیسا معاملہ ہو گیا ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم ایک دوسرے کی آبرو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی نہ پسند کرے جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت محفوظ رہے، لہذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہمارے بھائی کی بھی عزت محفوظ رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہے، لہذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بھائی کا مال محفوظ رہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے کے لیے، اس کے مال کو ہڑپنے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط پر ہیں، مال ہمارا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم مقدمے لڑتے ہیں اور لڑائیاں لڑتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے 2 لوگ ہمارے پاس اپنا معاملہ لے کر آتے ہیں، اور ایک شخص زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنے مدعا کو اچھے انداز میں میرے سامنے رکھ لیتا ہے۔ اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی چرب زبانی کی وجہ سے
اور اس کے بولنے کی وجہ سے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو کھا لے اور چاہے تو اس کو واپس کر دے کہ یہ حق ہمارا نہیں ہے، ہمارے بھائی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی لیے مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے کا خون محفوظ ہو، دوسرے کی عزت محفوظ ہو اور دوسرے کا مال محفوظ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ والمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہی حقیقت میں مسلمان ہے۔ لہذا آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر بول لیں اور کتنا زیادہ ہم سخت و سست سنا دیں کہ اگلا بالکل خاموش ہو جائے۔ ہم کسی کے آگے ذرا بھی دبنا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زبان کی ضمانت مجھ سے لے لے، مجھے دے دے، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اگر اس کی ضمانت مجھے دے دے تو میں ایسے انسان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی زبان کی کھیتیاں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اوندھے منہ کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہذا انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا، ایک مومن فحش بکنے والا نہیں ہوتا، ایک مومن زبان کے ذریعے اپنے بھائی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، اور نہ تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ تو اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو اپنی زندگی میں آج اتارنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان صرف مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ مسلمان غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، کیونکہ اوپر حدیث آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے من امنہ الناس، جس سے لوگ محفوظ ہوں۔ لوگ میں مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے۔ تو مسلمان اپنی ذات سے نہ تو مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ تو غیر مسلموں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو اور اپنی امت کو پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے شیطان سے جہاد کرتا ہے۔ نفس ابھار رہا ہے، شیطان ابھار رہا ہے کہ نماز مت پڑھو، یہ کام کر لو، اس کام میں زیادہ فائدہ ہے، لیکن آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نیند سے جہاد کر رہے ہیں، نیند کہہ رہی ہے کہ سو لوگے تو آرام مل جائے گا، لیکن آپ نیند سے جہاد کر رہے ہیں۔ نیند جو ہے آپ کے نفس کو سلانا چاہتی ہے، لیکن آپ اپنی نیند سے جہاد کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ دوپہر میں دھوپ ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ دھوپ بہت ہے، مسجد جاؤ گے گرمی لگے گی، گھر ہی میں نماز پڑھ لو، لیکن آپ شیطان سے جہاد کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں، آپ دھوپ سے جہاد کر رہے ہیں اور مسجد آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہی ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اور اگر کوئی اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ اللہ کے راستے میں بھی جہاد نہیں کر سکتا۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے فرائض کو انجام نہ دے پائے وہ آگے چل کر اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیسے کرے گا؟ وہ مظاہرے کر سکتا ہے، وہ زمانے جاہلیت کی آواز بلند کر سکتا ہے، وہ نعرے لگا سکتا ہے، لیکن وہ جہاد نہیں کر سکتا ہے جو شخص اپنے نفس سے جہاد نہ کر پائے۔ لہذا سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمہاجر، اور مہاجر اس کو کہتے ہیں، اصل میں مہاجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا۔ تو ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، اور مہاجر کہتے ہیں چھوڑنے والے کو۔ تو ایک جگہ سے ایک جگہ کو چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو اس کو مہاجر بولتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے کہ من حجر الخطایا والذنوب،
جو اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اصل مہاجر وہ ہے، اصل ہجرت کرنے والا وہ ہے، اصل مہاجر اسی کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے لیے ہم کو گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، نافرمانیوں کو چھوڑنا چاہیے۔ لہذا آج بھی اگر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو زندگی دے رکھی ہے، لہذا ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت آج سے اگر کرنے لگے معافی مانگ کر، تو اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جب کہ بیماریاں عام ہیں، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو موت کے منہ میں جا کر واپس آئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا یہ عالم ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے فرائض کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مہاجر وہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور آپ دیکھیے ایک اگلی حدیث میں سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ الا ہوا امر، کہ اے لوگو جان لو کہ کچھ معاملات ہیں جن کو میں بتا رہا ہوں، ان سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا یعنی اموراً خطیرتاً و آثاماً کبیرتاً، جان لو اے مسلمانوں کچھ معاملات ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہاری پوری عاقبت برباد ہو جائے، پوری آخرت برباد ہو جائے، اور جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں، اور جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو جہنم رسید کر دے۔ لہذا کچھ امور ہیں جن کا گناہ بہت بڑا ہے اور ان کا تعلق کبیرہ گناہ سے ہے، فاحذروها یا امت الاسلام، لہذا اے مسلمانوں کی جماعت، اے امت اسلام، تم ان چیزوں سے بچو۔ تو وہ اہم باتیں کیا تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، سب سے پہلی بات تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت اور وہ نصیحت ہے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے، ڈالتے تھے۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، تم لوگ میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا، میری قبر کو بھیڑ بھاڑ کی جگہ نہ بنا لینا کہ یہاں پر عبادت کی جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت میں کہا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کیا۔ تو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، قبروں پر نماز پڑھی جائے، جس طرح سے بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آج بھی بہت سی قبریں موجود ہیں۔ قبروں پر نماز پڑھی جائے اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، یا قبرستان میں نماز پڑھی جائے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ رب العالمین کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہمارے مسلمان بھائی اس کی خطرناکی کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں بہت سے شرک کے چور دروازے کھلے ہوئے ہیں، لہذا ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کے اندر بہت سے شرک کے مظاہر ہوتے ہیں، ان کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس جان کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ ناحق کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، ہاں سزا کے طور پر کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، سزا کے طور پر۔ جیسے کوئی مرتد ہو جائے تو ایسے شخص کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا اسی طرح سے شادی شدہ
زانی اگر ہے تو شریعت میں اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے کہ کسی ایسی جان کو قتل کیا جائے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرنا، زنا مت کرنا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جانا، یعنی زنا کی جو ابتدائی باتیں ہیں کہ جس سے انسان زنا کی طرف چلا جاتا ہے ان سے بھی اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، پیروں کا زنا یہ ہے کہ زنا کی طرف چل کر جایا جائے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ پچھلے خطبے میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ مسلمان قوم کی جو مائیں اور بہنیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، لہذا ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا اور ان کے لیے مکمل تحفظ فراہم کرنا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اہم بات بیان فرمائی کہ وَلَا تَسْرِقُوا، چوری مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری مت کرنا، اور چوری کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ چور اور چورنی جب چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اسلام کا یہ حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دستور اور قانون ہے، لیکن اس کی حد بتلائی ہے کہ ایک حد ہے، اگر اتنی مقدار میں اگر کوئی چوری کر لیتا ہے لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑا انصاف کیا ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی جو چوری کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جب سزا نافذ کی تو صحابہ اکرام میں سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سفارش کے لیے گئے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا فاطمہ مخزومیہ کا تو آج اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا ہاتھ مت کاٹیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، جب معاملہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا تب تم اس کو آپس میں معاف کر دیتے تو بات الگ تھی، صلح صفائی کر لیتے، وہ توبہ کر لیتی، بات الگ تھی، لیکن اب معاملہ امیر کے پاس آ گیا ہے، اب معاملہ قاضی کے پاس آ گیا ہے، اب معاملہ جج کے پاس آ گیا ہے، لہذا اب اس کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا۔ لو كانت سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، آج اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اتنا سخت معاملہ ہے، لہذا ان سب باتوں کا جو اہم باتیں ہیں ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتیں بیان فرمائیں کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها، اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور پھر اس کو یاد کر لے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات سننے والا باتوں کو اتنے اچھے انداز میں نہیں یاد کر پاتا جتنے اچھے انداز میں وہ یاد کر لیتا ہے جس کو باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے دین کی تبلیغ ہو جائے، لہذا تم لوگ ہماری باتوں کو سن رہے ہو، ان باتوں کو اگر دوسرے تک پہنچا دو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھے انداز میں یاد کر لیں، لہذا ان کا تم لوگ خیال کرنا۔ اسی طرح سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اتقوا ربکم، اے مسلمانوں اپنے رب سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے زکوٰۃ اور اپنے مال کی زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور حاکموں کی اطاعت کرو، جو حاکم تمہارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں جب تک یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حکم دے ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الا ان کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، کہ زمانے جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں میں آج ان کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں، لہذا اسلام کے اندر زمانے جاہلیت کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں اگر لڑائی ہوئی تھی
تو اے مسلمانوں، آج تم اس لڑائی کو بالکل ختم کر دو، زمانے جاہلیت کی لڑائی کو اب باقی نہ رکھو، لہذا ہمارے مسلمان بھائی اس بات پر عمل کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل غیر مسلموں والی حرکت ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں کہ آپس میں بول چال ہے، آنا جانا ہے، لیکن ایک دوسرے کے گھر میں دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعض مسلمان کا معاملہ یہ، آ جا رہے ہیں، بول چال ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر سے کھانا پینا نہیں ہے، باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کون سی حرکت ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کی حرکت ہے، لہذا اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النیاحۃ من امر الجاہلیہ، کہ نوحہ کرنا یعنی میت پر آواز سے رونا، میت کی خوبیوں کو بیان کر کر کے رونا، اور اسی طرح سے اپنی قسمت کو کوسنا اور اپنے آپ کو کوسنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے، لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتوں میں فرق کے بارے میں فرمایا کہ الطعن فی الانساب، خاندان میں عیب لگانا، خاندان میں طعن و تشنیع کرنا، کسی کے حسب و نسب میں عیب لگانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بڑے خاندان کا سمجھتے ہوئے دوسرے کے خاندان کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اس کے خاندان میں عیب لگاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے حسب و نسب میں طعن و تشنیع کرنا یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ تمام چیزیں جاہلی امور سے تعلق رکھتی ہیں جو قرآن اور سنت کے اندر نہیں ہیں اور ان کے ہم زبردستی پابند بنے ہوئے ہیں، جو رسم و رواج غیر مسلموں سے ٹکراتی ہیں اور غیر مسلم رسموں سے ٹکراتی ہیں، لہذا وہ رسم و رواج ہم کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ شادی بیاہ کے موقع کی رسم و رواج ہوں یا اسی طرح سے موت کے موقع کی رسمیں ہوں، ان تمام رسموں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کی اہم باتیں ہیں، لہذا ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ تو ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کچھ بھائیوں نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری والدہ بھی زیر علاج ہیں، کل شام کو ان کا آپریشن ہوا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی دعا کی گزارش ہے، آپ دعا کریں والدہ کے حق میں کہ اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما، اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اللہ ہم سب پر رحم فرما، اللہ ہم سب کو جب تک رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔